سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے درس کا آغاز ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ 8واں رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی 8واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور ستارہ پرست، ستارے کی پوجا کرنے والے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، اچھے اعمال کرے، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا ثواب ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو، کوئی خوف ہو، ولا ہم یحزنون، اور نہ کچھ غم، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ حضرت علامہ ابن جریر اور حضرت علامہ ابن ابی حاتم نے روایت فرمایا کہ یہ آیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی۔ یعنی جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے آتش پرست تھے، پھر آپ نے عیسائی مذہب اور یہودی مذہب کی تعلیمات حاصل کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو یہ آیت کریمہ یہ بیان کر رہی ہے کہ جو بھی مومن اچھے اعمال کرے اور یہودیوں، عیسائیوں، ستارہ پرست اور دیگر کافروں میں سے جو کوئی بھی ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرے، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر عظیم ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی، اور جو کافر ہیں ان کو یہ ترغیب دی گئی کہ وہ کفر سے باز آئیں، ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا، اچھے اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے عہد۔ میثاق کے معنی ہوتے ہیں پختہ وعدہ۔ وہ پختہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ تم توریت کو مانو گے اور اس پر عمل کرو گے، پھر تم نے اس کے احکام کو مشکل سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ تم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار گزارش کی کہ ایسی آسمانی کتاب مل جائے جس میں شریعت کے قوانین ہوں اور عبادت کا طریقہ اور زندگی گزارنے کے اصول لکھے ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم سے بار بار یہ عہد لیا تھا کہ جب یہ کتاب ملے گی تو تم قبول کرو گے، اس پر عمل کرو گے۔ توریت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اے بنی اسرائیل تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد کو پورا نہ کیا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا میثاقکم، ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو اونچا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے
تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اس میں تو بڑے مشکل احکام ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ انہوں نے عہد شکنی کی، چونکہ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے ان سے عہد لیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مانیں گے۔ جب کتاب آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت فاصلے پر لے آئے اور معلق کر دیا، یعنی کوہ طور ان کے سروں پر تھا۔ جس قدر انسانی جسم ہوتا ہے اتنا ان کے سر اور کوہ طور کے درمیان فاصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ انہوں نے یہ جب معجزہ دیکھا تو ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا اور پھر انہوں نے اس کتاب کو قبول کیا۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ناشکری اور عہد شکنی اور ان کی ضد اور گناہوں پر دلیری کا ذکر ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، خذوا تم لو، پکڑ لو، ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، بقوہ مضبوطی سے پکڑو، یعنی جو تمہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، مضبوطی سے اسے تھام لو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ جو کچھ اس کتاب میں ہے، لَعَلَّكُمْ اس امید پر کہ تتقون تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔